کہا میں تیرے بھائی کا بیٹا ہوں، کس لیے آیا ہے؟ کہا چچا دروازہ تو کھول۔ جیسے اتنی بات کہی ہے، چچا دروازہ تو کھول۔ چچا نے دروازہ کھولا ہے، اللہ اکبر، دروازے کا کھلنا تھا۔ چچا کہتا کیسے آئے ہو؟ کہا میری ماں کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ کئی جگہ سے پھٹ چکے ہیں چچا، ہم غریب ہیں، باپ کے جانے کے بعد کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، مہربانی کر کے ایک چادر دے دو جس سے میری ماں کا بدن چھپ جائے۔ اللہ اکبر، چچا نے اتنا سنا ہے آنکھوں کے تیور بدل گئے، چہرے پہ اس کا عجیب جغرافیہ ہو گیا۔ کہنے لگا چاچا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ بچہ رو کے کہنے لگا چچا میری ماں پہ نہ سگی، کم سے کم مجھ پہ تو رحم کرو، میں تمہارے بھائی کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے بچے کو دھکا دیا، بچہ ٹھوکر کھا کے گرا ہے، روتا ہوا ماں کی طرف آ رہا تھا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ ایک میرے مصطفیٰ کے صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، صحابی نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا، کہا بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا تھا جناب جائیے، آپ اپنا کام کیجئے، میرا درد نہ پوچھئے، آپ میری بات پوچھنے کے بعد میرے زخموں کو ہوا نہ دیجئے۔ اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ کے صحابی تھے، کہتے بیٹے بتا تو صحیح۔ اس نے کہا کیا بتاؤں گا، اگر کسی درد کی دوا ہو تو بتائی جائے، اگر یہاں کوئی علاج کرتا ہو تو اپنا مرض بیان کروں۔ آنے والے صحابی نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح بات کیا ہے۔ بچے نے اتنا سنا، کہتا سنو جی جناب، بات یہ ہے ہم یتیم ہے، ہماری ماں بیوہ ہے، غریب ہیں، ہماری ماں کے بدن پر اتنا کپڑا ہے جو ہے وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ چچا کے دروازے گیا تھا ایک چادر لینے کے لیے، لیکن چچا نے دھکا دے کے واپس کر دیا۔ اتنا سننا تھا، صحابی مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتا حضرت میں نے پہلے کہا تھا میرا درد میرے سینے میں رہنے دو، تم میری بات سن کے ہنس رہے ہو، میرے درد کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تھا بیٹے میں تیرے درد پہ نہیں ہنس رہا، بلکہ مجھے تیرے لیے ایک اچھا طبیب مل گیا ہے، تیرے مرض کا علاج کرنے والا ایک اچھا حکیم مل گیا ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک ایسا سخی بھی ہے جس کا مکے میں کوئی ایسا گواہ نہیں مل سکتا جو یہ کہہ دے کہ اس کے دروازے سے میں خالی لوٹا ہوں۔ کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہا حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچہ بڑا فرمانبردار تھا، توڑ کر کے گھر گیا، جا کر کے ماں کے سامنے گیا، کبھی آنکھ کے آنسو پوچھتا ہے، کبھی لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے بات سمجھ میں نہیں آتی، ادھر آنکھ میں آنسو بھی ہیں، ادھر لبوں پہ تبسم بھی ہے، بتا تو صحیح رو کیوں رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور جو مسکرا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بچے نے کہا تھا ماں چچا نے دھکا دیا ہے اس لیے رو رہا ہوں، اور ایک سخی کا پتہ چل گیا ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ اے ماں اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ جیسی ماں نے اتنا سنا ہے، کہا تھا بیٹے اس کے پاس مت چلے جانا، سنا یہ ہے کہ جب کوئی اس کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اسی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے، جب اس سے بات کر لیتا ہے تو وہ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بچہ کہتا ہے ماں مجھے اس کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، میں تو صرف چادر لینے کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، او مصطفیٰ کے امتیوں، ذرا اس بات کو یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے سن کر کے جانا، اس لیے کہ انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بچے نے کہا تھا ماں مجھے کلمہ نہیں پڑھنا ہے، مجھے تو جا کے اس سے چادر لانی ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے سنا ہے کہ وہ پہلے کلمہ پڑھاتا ہے پھر بات مانتا ہے۔ بچہ کہتا ماں اجازت تو دے، تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں چادر ملے گی تو لاؤں گا لیکن کلمہ پڑھ کے نہیں آؤں گا۔ بچہ دوڑ کر کے گیا، جیسی حرم شریف کے دروازے پہ پہنچا ہے اس نے جا کے میرے نبی کا نام لے کر کے آواز دی ہے، جیسی سرکار کا نام لے کر کے آواز دی۔ اس وقت نبیوں کا امام حرم شریف میں بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، جیسی بچے نے آواز دی ہے میرے مصطفیٰ نے مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا، بس ایک نگاہ کی نبوت کا پڑھنا تھا، ادھر بچے کی نگاہ اٹھی ہے، مصطفیٰ کے جلوے اعلیٰ پہ پڑ جاتی ہے۔ پھر منظر کیا تھا؟ پھر تو یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ میرے نبی نے نظر گھمائی، فرمایا جی بیٹے۔ اس نے پہلے کہا سن لو مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا۔ میرے نبی مسکرائے۔ آقا فرماتے ہیں بیٹے وہ تیری مرضی ہے مگر بتا آیا کس لیے ہے؟ بچے نے کہا تھا ایک کام تھا، مجبوری میں آنا پڑا ہے ورنہ میں کبھی نہ آتا۔ میرے نبی اٹھے اپنی جگہ سے، بچے کی طرف رخ کیا، بچہ کہنے لگا نہیں نہیں مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ میرے نبی فرمایا بیٹے قریب آ،
بات بتا. جب اس درد سے بچے کی طرف میرے نبی نے خطاب فرمایا نا تو بس مصطفیٰ کے لہجے میں بچے کو باپ کا پیار نظر آنے لگا. صاحب لہجے اچھے کرو، لہجے اتنے میٹھے کر لو کہ اگر تم یتیم کو آواز دو تو آواز تمہاری ہو، اس آواز میں لہجہ اس کو اپنے باپ کا نظر آئے. نے پھر اتنا سنا آنکھیں بھر آئیں، رویا بچہ اور رو کے کہتا ہے. ساری داستان جب اس نے سنائی نا تو خدا کی قسم میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگی. آج ہمارے مزاج ہیں دوسرے کے غم رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑاتے ہیں. یار غم کے شریک بنو، مذاق مت اڑایا کرو. میرے نبی نے سنا، نبوت والی آنکھیں برسی، سرکار نے یوں کاندھے سے چادر اتاری اور جب بچے کی طرف بڑھائی، بچہ کہنے لگا مجھے کلمہ نہیں پڑھنا ہے تمہارا. میرے نبی فرماتے ہیں بیٹے میں نے کب کہا کہ پہلے کلمہ پڑھ، لے یہ چادر لے اپنی ماں کو جا کے اڑا دے. بچے نے چادر لی، آنکھ میں آنسو ہیں، یوں سینے سے چادر لگائی ہے، گھر کی طرف چلا. کبھی گھر کی طرف کا رستہ دیکھتا ہے، کبھی مڑ کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. قدم بڑھاتا ہے، پھر مڑ کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے. آخر جب دروازے سے حد سے باہر نکلا، دوڑ لگائی، دروازے پہ پہنچا. ماں نے کہا بیٹے کیا لایا ہے؟ کہا ماں چادر لے کے آ گیا ہوں. ماں نے کہا تھا بیٹے کہیں تو اس کا کلمہ تو پڑھ کے نہیں آیا. ماں نے جب اتنا کہا، بچہ کہتا ماں تم جھوٹ بول رہی تھی، انہوں نے تو کلمے کی کوئی شرط نہیں لگائی. کہا جب میں گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا بیٹے میں نے کب کہا ہے کہ تو کلمہ پڑھ. اللہ اکبر. ماں نے اتنا سنا، چادر لی ہے، لینے کے بعد چومی ہے اور چوم کے کہتی بیٹے صرف چادر لے کے آیا ہے، مدینے والے کا دامن تھام کے کیوں نہیں آیا ہے، مصطفیٰ کا دامن تھام کے کیوں نہیں آیا ہے. ماں نے اس چادر کو اپنے سر پہ رکھا اور بچے سے کہا چل بیٹے وہاں چل جہاں پہ ایسا سخی بیٹھا ہے جس کے دربار میں رنگ نہیں دیکھا جاتا، جس کے دربار میں نسل نہیں دیکھی جاتی ہے. وہ بچے کی انگلی پکڑ کے آئی ہے اور دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. پھر میرے مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھا، آقا فرماتے ہیں اب کیا کمی رہ گئی ہے، کچھ اور بھی چاہیے. تبھی تو کسی نے کہا تھا ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ وہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. آگے آئے، کہا اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا حضور صرف چادر نہیں چاہیے، ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے. اللہ اکبر. اس نے کلمہ پڑھا ہے. ادھر بریلی کے امام نے کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا.